نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اس بیان کا عنوان ہے دعا کی فضیلت اور دعا کی قبول ہونے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ جب دعا قبول ہو جائے تو کس صورت میں دعا قبول ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو 5 چیزیں عطا ہو گئیں وہ 5 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 1، جسے شکر عطا ہو گیا وہ نعمت میں اضافے سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بھی ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ نمبر 2، جسے صبر نصیب ہو گیا وہ ثواب سے محروم نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملتا ہے۔ نمبر 3، جسے توبہ کی توفیق ملی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ ارشاد ربانی ہے وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نمبر 4، اور جسے استغفار نصیب ہو گیا وہ مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ ارشاد ربانی ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگا کرو کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے۔ نمبر 5، اور جسے دعا کی توفیق ملی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی شمار کیا ہے کہ جس سے اللہ کے لیے خرچ کا موقع مل گیا وہ اس کے بدل سے محروم نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ تم جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدل عطا فرماتے ہیں۔ قبولیت کی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ضرور ہوتی ہے، پھر یا تو وہ دنیا ہی میں اس کا بدل مل جاتا ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا اس کی دعا کے بقدر اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، مگر شرط یہ کہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ یزید رکاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے کی وہ تمام دعائیں اس کے سامنے کریں گے جو وہ دنیا میں مانگتا رہا مگر بظاہر قبول نہ ہوئی تھیں۔ ارشاد فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے فلاں وقت دعا مانگی تھی جسے میں نے تیرے لیے جمع کر لیا تھا، تو اس دعا کا یہ ثواب ہے۔ اسی طرح ایسی تمام دعاؤں پر اسے اتنا ثواب دیا جائے گا کہ بندہ یہ تمنا کرنے لگے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طاعات اور نیکیوں کے ساتھ اتنی دعا کافی ہو جاتی ہے کہ جس قدر کے نمک کھانے میں کفایت کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک بلائی پر رہتا ہے جب تک جلدی نہیں مچاتا۔ عرض کیا گیا جلدی مچانا کیا ہے؟ فرمایا یہی کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابو عثمان
نہدی رحمۃ اللہ علیہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا ابو عثمان اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، کیونکہ مریض کی دعا کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہی، کتاب اللہ کی متعدد آیات پڑھی، درود شریف پڑھا اور ہاتھ اوپر اٹھائے۔ ہم نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور دعا مانگتے رہے۔ فارغ ہو کر ہاتھ نیچے کیے اور فرمانے لگے، تمہیں بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول کر لیں۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اللہ پاک کے معاملے میں کیسے قسم کھا کر یہ بات کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، کیوں نہیں اے حسن، جب تو کوئی بات مجھ سے کہتا ہے تو میں تجھے سچا یقین کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جب ادعونی استجب لکم فرمائیں تو کیسے انہیں سچا نہ مانوں؟ مجلس سے نکلے تو حسن بصری رحمۃ اللہ کہنے لگے، یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ فقیہ ہے۔ قبولیت کی دعا کی وقت کی قبولیت کا وقت کیا ہے، یعنی دعا کی قبول ہونے کا کیا وقت ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے سوال کیا کہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا مانگی جائے کہ آپ اسے قبول فرمائیں؟ ارشاد ہوا، تو بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، جب بھی پکارے گا قبول کروں گا۔ آپ نے یہی سوال پھر عرض کیا تو فرمایا کہ آدھی رات کے وقت مانگا کرو، اس وقت میں چنگی وصول کرنے والے ظالم کی بھی دعا سن لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان کی طرف نکلی۔ ایک آدمی نے بڑھ کر دعا کے لیے درخواست کی تو کہنے لگی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو، اسی کو پکارو کہ وہی مجبور لوگوں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ حضرت مالک بن حارث رضی اللہ عنہ یہ حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ذکر میں مشغول رہنے کی وجہ سے دعا مانگنے کی فرصت نہ پائے، میں اسے مانگنے والوں سے بھی کہیں بڑھ کر دیتا ہوں۔ دعا قبول نہ ہونے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ حضرت صالح بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تم لوگ مجھے پکارتے ہو مگر تمہارے دل متوجہ نہیں ہوتے، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے 7 باتیں ایسی ہیں جو تمہاری دعا کو آسمان تک نہیں جانے دیتی۔ سوال کیا گیا وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے اور راضی کرنے کا خیال تک بھی نہیں، یعنی ایسے اعمال کرتے ہو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور تم ان سے باز نہیں آتے، نہ نادم ہوتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ منہ سے کہتے رہتے ہو ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندوں والے اعمال نہیں کرتے، جبکہ بندہ اور غلام اپنے آقا کے حکم پر چلتا ہے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہو مگر اس کے حروف میں دھیان نہیں کرتے، یعنی غور و فکر اور عظمت تلاوت میں نہیں ہوتی، اور اس میں جو اللہ پاک کے حکم ہوتے ہیں ان کی تعمیل نہیں کرتے۔ چوتھی بات یہ کہ تم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہتے ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حرام اور مشتبہ مال کھاتے اور باز نہیں آتے۔ پانچویں یہ کہ زبان سے تو کہتے ہو کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور خود اس پر گر پڑتے ہو۔ چھٹی یہ کہ منہ سے کہتے ہو دنیا فانی چیز ہے اور کام ایسے کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ ساتویں یہ کہ زبان سے کہتے ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے مگر اس کے لیے محنت کرنے کی بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے والے کو لازم ہے کہ اس کا پیٹ حرام سے پاک ہو کہ حرام قبولیت کے لیے مانع ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعا مانگتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد،
حرام سے بہت بچو کہ جس پیٹ میں حرام لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ نیز یہ کہ مانگنے والا جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو رب کریم ضرور قبول فرماتے ہیں، پھر کبھی تو قبولیت اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی دوسرے وقت میں اور کبھی آخرت میں ظاہر ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بذریعہ وحی بتایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول اس دعا اور قبولیت کے ظہور کے درمیان 40 برس کی مدت ہے۔ یزید رکاشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو مصائب و آفات اس کی طرف یوں لپکتے ہیں جیسے کسی اجنبی ان کو پانی کے حوض سے کسی نے بگا دیا ہو، پھر وہ آسمان والوں میں قابل رحم ہو جاتا ہے، اور وہ جو دعا بھی مانگتا ہے تو اسے مذکورہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک طرح سے قبولیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ 4 آدمی نیک بختی سے محروم ہیں۔ ایک وہ شخص جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے میں بخل کرتا ہے، دوسرا وہ جو مؤذن کا جواب نہیں دیتا، تیسرا وہ جو کسی سے کار خیر میں تعاون طلب کرے اور وہ تعاون نہ کرے، چوتھا وہ شخص جو اپنے لیے اور باقی مومنوں کے لیے اپنی نمازوں کے بعد دعا کرنے سے عاجز رہے۔ دوستو بزرگوں، آسان بات یہ ہے کہ اور سمجھنے کی قابل یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے دعا مانگیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے جب کچھ مانگو اور دعا کرو تو ہاتھوں کو الٹا کرنے کی بجائے سیدھا رکھا کرو اور پھر انہیں منہ پر پھیر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، لہذا ہمیشہ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ اس طرح یقین، جس طرح ایک بچے کو یقین ہوتا ہے کہ وہ باپ سے کچھ لینے کا کہے باپ لے کر دے گا، اتنا یقین بھی اگر ہمیں آ جائے اللہ کی ذات پر، یقین کریں ہماری کوئی دعا رد نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔